الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد فرمایا میرے حبیب عالم انسانیت سے فرما دیجئے، ایھا الناس، اے اولاد آدم، اے عالم انسانیت، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ جس کی حکومت، قبضہ و اختیار آسمانوں، زمین، ساری کائنات پر ہے، جو حاکم ہے حقیقی معنوں میں، اور جس کے علاوہ کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ ایسا قادر ہے، زندگی دیتا ہے، بے جان کو حیات عطا کر دیتا ہے، زندوں کو موت دے دیتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب تمہارے لیے صحیح راستہ صرف ایک ہے، فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ ہی، اور اس کے نبی پر، نبی الامی، اس کا وہ رسول جس کا دنیا کا کوئی انسان، روئے زمین کی کوئی مخلوق استاد نہیں ہے، جس نے کسی اللہ کے سوا کسی سے سیکھا نہیں ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ پہ غیر متزلزل یقین رکھتا ہے، اور اس کے احکام پر بھی۔ واتبعوہ، اپنے پیارے نبی کا اتباع کرو، اطاعت کرو، ان کے پیچھے چلنا شروع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم صحیح راستہ پا سکو۔ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ دو عالم کے حقائق چند حروف میں آشکارا کر دیتا ہے، اور ہر آیت اپنے طور پر پوری انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی۔ یہ 30 پارے یا 6666 آیات، یہ محض اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام سے نوع انسانی کو نوازا، ورنہ صرف ایک آیت بھی نازل ہوتی، کوئی ایک آیت بھی، تو انسانی زندگی کے رہنمائی کے لیے کافی، کیونکہ ہر آیت
دعوت دیتی ہے اتباع رسالت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کا ارشاد یا اللہ کا ارشاد ہے، قرآن ہے، اور یا حدیث ہے۔ حدیث بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کا ارشاد ہے۔ حدیث اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن بعین ہی الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اور حدیث میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، مفہوم وہی ہے جو اللہ نے آپ پر وحی کیا۔ حدیث بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے۔ قرآن کو وحی مطلق کہتے ہیں، حدیث وحی غیر مطلق ہے۔ حدیث کا انکار ویسا ہی انکار ہے جیسا قرآن کریم کا انکار۔ ما ینطق عن الہویٰ، میرا حبیب کبھی اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی خواہش پر ارشاد نہیں فرماتا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب تک ان پر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی۔ کوئی امر، کوئی نئی، کوئی طریقے حیات، کوئی عقیدہ، کوئی دینی معاملات کا کوئی شعبہ، فرض، واجب، سنت، مستحبات تک اپنی پسند سے نہیں فرماتا۔ ایک تو بہت بڑی بات جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام خود نبی تھے، پہلے انسان تھے جنہوں نے روئے زمین کو آباد کیا، اور ان کے بعد مسلسل نبوت آتی رہی۔ ہر نبی کا عہد اور دور بھی متعین ہوتا تھا، امت بھی متعین ہوتی تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ کبھی ایک شہر میں 3 نبی مبعوث ہوئے اور انہوں نے مل کر کام کیا، اور کبھی تھوڑے فاصلے پر مختلف نبی تھے، اور ان کی امتیں محدود تھیں۔ ہر امت کے لیے اپنے نبی کا اتباع شرط تھا، اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے لوگوں کی جو انہیں استعداد کار عطا فرمائی اور جتنا شعور عطا فرمایا، جتنی عقل و خرد عطا فرمائی، اس طرح کے احکام و عبادات ان کے لیے تجویز فرمائے۔ دین مشکلات کے لیے نہیں ہوتا، مشکلات کا حل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ رواج ہو گیا نا کہ یہ دین پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین زندگی کو آسان کرتا ہے، اور دین پہ چلنا باقی ساری طرز حیات میں ان کی نسبت آسان ہوتا ہے۔ دین آسانی کے لیے ہوتا ہے، مشکلات کے لیے نہیں۔ دین انسان کو سیدھے راستے پہ ڈالتا ہے، اور ہمیشہ سیدھا راستہ آسان ہوتا ہے۔ جو راستے سے بھٹک جائے تکالیف اس کے لیے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے۔ اب اس ہستی کو دیکھیے کہ جس ہستی کا بات کرنا بھی قیامت تک کے لیے دین بن جائے، جس ہستی کا کام کرنا بھی قیامت تک کے لیے دین بن جائے، جس ہستی کا اٹھنا بیٹھنا قیامت تک کے لیے دین بن جائے، جس ہستی کی صلح اور جنگ قیامت کے لیے دین، قیامت تک کے لیے دین بن جائے، جس کا کاروبار کرنا، خرید و فروخت، یعنی زندگی کے سارے اعمال، ساری خوشیاں، سارے دکھ، سب کچھ ایسا بن جائے کہ وہ قیامت تک کے لیے نمونہ بنتا جائے، سنگ میل بنتا جائے، اور قیامت تک کی انسانیت پر اس کی پیروی لازم ہو جائے، اس ہستی کی اپنی زندگی کیسی ہو، جس کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ وہ اپنی خواہش سے بسر کرے، ہر لمحہ اللہ کی رضا کا مظہر ہے۔
اور کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم جستہ جستہ نازل ہوا 23 برسوں میں. باقی کتابیں تو انبیاء کو عطا کر دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے نزول میں 23 برس لگے. اللہ کریم نے آپ کی نبوت کو بھی قیامت تک رکھنا تھا، اس کتاب کو بھی قیامت تک رکھنا تھا، اور اس کے احکام ایسے تھے کہ جو اس عہد میں بھی روئے زمین پر جس موسم، جس حال، جس ماحول میں انسانیت و رہنمائی کرے، اور پھر صدیاں بدلتی جائیں، زمانے گزرتے جائیں، ماحول بدلتے جائیں، لوگوں کا رہن سہن بدلتا جائے، سب کچھ بدلے، لیکن اس کے احکام نہ بدلے. ہر ماحول، ہر حال میں رہنمائی کرے اور صحیح رہنمائی کرے. پھر اس میں یہ اعجاز بھی رکھا کہ اس کا کوئی لفظ، کوئی نقطہ تک قیامت تک تبدیل نہ ہو. اب بھلا جس کتاب کا آپ کوئی نقطہ، کوئی زیر زبر تبدیل نہیں کر سکتے، اس کے کسی حکم میں تبدیلی لانے کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس کے سارے احکام بھی ناقابل تبدیلی ہیں، اور سارے الفاظ و حروف بھی ناقابل تبدیلی ہیں. پھر اس کا یہ اعجاز کہ سوال پیدا ہوا، اللہ کی بارگاہ سے جواب آ گیا. پورا قرآن کریم کی تنزیل اسی طرح سے ہے کہ ماحول میں ایک ضرورت پیدا ہوئی، اب اس کا کیا کیا جائے. عرش عظیم سے جواب آ گیا، اس کو اس طرح کیا. ایک تو اس میں رہنمائی انسانوں کی آسانی ہوگی، دوسرا کسی بات کو آپ کسی واقعہ سے جوڑ دیں تو وہ خواہ حافظے میں رہ جائے. یعنی یاد کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اسے کسی واقعہ کی نسبت سے یاد رکھیں تو وہ بات یاد رہتی. تو اس کا حفظ کرنا اور یاد رکھنا بھی آسان ہو گیا، اس کی حفاظت کے اسباب بھی ہو گئے. پھر ساتھ یہ شان بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے اس نبی کے ساتھ ایمان لاؤ جو امی ہے. یہاں ہمارے ہاں کبھی تو امی کا ترجمے میں بھی امی ہی کر دیتے ہیں، اور کبھی ان پڑھ لکھ دیتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے مفہوم کو ہمارا یہ ترجمہ ادا نہیں کرتا. امی سے مراد یہ ہے کہ جس نے نوع انسانی کے کسی بڑے سے بڑے فاضل سے کوئی لفظ، کوئی ترجمہ، کوئی طریقہ نہیں سیکھا. جسے ہم علم کہتے ہیں یا لکھا پڑھا بندہ کہتے ہیں یا عالم کہتے ہیں یا لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اس کے بارے اس کے اساتذہ کی بھی ایک اتنی لمبی فہرست ہوتی ہے. اور جسے بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے اس کے اساتذہ میں بھی بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں. اس کے باوجود ہمیں ان کی رائے سے اختلاف بھی ہوتا ہے. بعض اوقات جزیات میں اختلاف ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ انہیں ساری غلطی لگی، اس کا مفہوم یہ نہیں تھا، یہ تھا.
اب جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ امی کا ترجمہ جو یہ ان پڑھ کر دیتے ہیں یا لکھنا پڑھنا نہ جاننے والا، یہ صحیح نہیں، تو اختلاف تو ہو کیا، بڑے بڑے ایسے لوگوں نے یہ لکھا ہے جو جن کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، لیکن ہمارا اختلاف تو ہو گیا، ہم کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں، ہماری رائے میں صحیح نہیں۔ تو جو میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ یہ ایک عجیب شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ روئے زمین پر بسنے والی مخلوق سے یا انسانوں سے یا اعلیٰ ترین علماء سے یا فلاسفہ سے یا مورخین سے کسی سے کوئی لفظ نہیں سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود زندگی کے ہر سوال کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا جو اکیلا سچ ہے، جس میں شبہ کی گنجائش نہیں۔ یعنی امی ہونا بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے کہ جو بھی دنیا میں دوسروں کو سکھاتا ہے پہلے کسی سے سیکھتا ہے۔ پھر ایک عجیب بات ہے کہ جو کچھ استاد سکھاتا ہے بہت کم شاگرد ہوتے ہیں جو کما حق ہو ویسا ہی سیکھتے ہیں۔ ابھی میں بیان کر رہا ہوں، ہر ساتھی اپنی استعداد کے مطابق سمجھ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت سے ایسے ہوں جو سمجھ صحیح لیں، لیکن آپ انہیں اگر آپ بعد میں پوچھیں کہ کیا کہا گیا تھا تو شاید وہ بیان نہ کر سکیں۔ بعض ایسے ہوں گے جو بیان کریں گے تو اس کا مفہوم وہ نہیں ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں، شاید ان کے الفاظ بدل جائے اور اس کا مفہوم ہی بدل جائے۔ تو ہر سیکھنے والا کما حق ہو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ عجیب ہستی ہے، عجیب شان ہے اس کی کہ اس نے جو سیکھا اللہ سے سیکھا، جو پایا رب العالمین سے پایا۔ اب جو رب العالمین سے انبیاء کو عطا ہوتا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، نہ سمجھنے میں اور نہ آگے بیان کرنے میں، یہ کمال ہے۔ یعنی نبی کا کمال یہ ہوتا ہے، نبی کو وہ قوت دی جاتی ہے جو صرف نبی کی شان ہے، کوئی غیر نبی کتنے بڑے مرتبے کا ہو۔ علماء اہل حق اس بات پہ متفق ہیں کہ تمام انبیاء آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنی مخلوق گزری ہے، پہلی امتیں، صحابہ، علماء، فضلاء، ان سب پر فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء۔ اس ساری فضیلت کے باوجود نزول وحی کے وقت وحی کا کوئی لفظ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا؟ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کسی نے نہیں سنی کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اسے سننے کے لیے نبوت کی استعداد چاہیے۔ آج تو سائنس بہت آگے نکل گئی ہے اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک ریاست امریکہ کی الینوائس وہاں تھا، تو وہاں یہ جنگلی جو ہیں بڑے بڑے یہ ہرن کی قسم کے جانور وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ رات کو شہر میں آ جاتے تھے، دن کو کبھی آ گھستے تھے، چونکہ وہاں انہیں تحفظ ہے، کوئی مارتا نہیں، تو وہ آ جاتے، رات کو اکثر آ جاتے تھے۔ تو ان گاڑیوں میں ایک ہارن لگے ہوئے تھے کہ آپ نے جیسے گاڑی کا سوئچ آن کیا، انجن سٹارٹ کیا تو وہ ہارن بجنا شروع ہو گیا، لیکن وہ ہارن کسی انسان کو سنائی نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بج رہا ہوتا تھا۔ یعنی وہ اتنا، اس کی جو فریکوینسی تھی وہ اتنی نیچے تھی، اتنی لو تھی کہ انسانی سماعت کی جو فریکوینسی ہے اس میں نہیں آتی تھی، لیکن جانوروں کی قوت سماعت چونکہ تیز ہوتی ہے تو جانوروں کو سنائی دیتا تھا۔
تو اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، جانور آپ کو نظر نہیں بھی ہے تو جانور کو آپ کی گاڑی کا وہ ہارن سنائی دے جائے گا انجن کے شور سے پہلے، اور راستے سے ہٹ جائے گا۔ نہیں، اگر انسان ایسی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے کہ مخلوق کی ایک نسل سنے اور دوسری مخلوق، تو وہ بھی جانور بھی ہم بھی مخلوق ہیں، اس کی قوت سماعت تیز ہے، وہ سن لیتے، ہمیں وہ سنائی نہیں دیتا۔ اسی طرح بعض جانوروں میں سونگھنے کی قوت ہے، اب وہ اس کے پیچھے دور دور تک وہ ان کی رہنمائی کر لیتی ہے۔ تو کلام الہی کو سننے کے لیے وہ فریکوینسی چاہیے جس میں وہ تقدس، وہ پاکیزگی، وہ تنزیہ، وہ نورانیت ہو، جس میں رائی برابر کوئی گرد نہ ہو، جس میں کسی گرد کا کوئی ایک ذرہ بھی نہ ہو، اور وہ فریکوینسی ہوتی ہے نبوت۔ اب موسیٰ علیہ نبینا کے بارے آتا ہے کہ براہ راست وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ تَكْلِيمًا، براہ راست خطاب الہی سے سرفراز ہوئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ سمجھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے کان سنتے تھے، کلام الہی جب کسی سے ہوتا ہے تو اس کا ہر ذرہ بدن سنتا ہے، وجود کے 2.5 کھرب سیل کان بن جاتے ہیں، ہر سیل سنتا ہے۔ تو اب ایک ہستی کا یہ مقام کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے ہر ماحول، ہر زمانے، ہر عہد، اس کی ضروریات، اس کے موسم، اس کے میں جو نئی تبدیلیاں لوگوں کی سوچ میں، پھر اس کی ایجادات، پھر اس میں عجیب و غریب طریقے، ان سب تبدیلیوں کے باوجود ایسے طرز حیات سے مطلع فرمائے کہ وہ طرز حیات متاثر نہ ہو، ان سب تبدیلیوں کے باوجود وہ قابل عمل رہے۔ یہ شان صرف محمد الرسول اللہ۔ اور پھر آپ کی شان ہے کہ آپ امی ہیں۔ امی سے مراد ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی لفظ حضور نے نہیں سیکھا، سارے علوم براہ راست ذات باری سے حاصل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد فرمایا ہوا ایک ایک جملہ علوم کا خزانہ ہے۔ 1400 سال ہو گئے لوگوں کو تشریحات کرتے ہوئے، اور وہ خزانے ختم نہیں ہوتے۔ میں نے قرآن کریم کے بارے بھی کتنی دفعہ بیان، ساری عمر گزر گئی الحمدللہ، اسرار و تنزیل لکھی، سمجھا بڑے اس میں ہم نے خزانے لٹائے ہیں۔ اب جب بیان کرتے ہیں تو بے شمار باتیں اور آ جاتی ہیں جو لکھی جاتی ہیں، پھر بیان کرتے ہیں وہی آیت پھر بیان ہوتی ہے تو اس میں بے شمار باتیں اور آ جاتی ہیں جو پہلے نہیں آئی۔ کوئی ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے، حکمتیں ہی حکمتیں، تہ در تہ اس میں معنی ہیں، راز ہیں، اور ہر شعبے میں وہ رہنمائی کرتا ہے۔ سو فرمایا ایک بات تو یہ سن لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم جہاں کہیں ہو، جیسے بھی ہو، جس زمانے میں بھی ہو، شمع محفل میں میں رسول ہوں تمہارے لیے، سارے زمانوں میں، ساری انسانیت کے، اور اس اللہ کا رسول ہوں جو کائنات کا خالق بھی ہے اور واحد مالک بھی ہے، اور جس کا حکم جاری و ساری رہتا ہے، حکومت جس کی ہے، اور وہ جس کا کوئی دوسرا نہیں، جس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت کا کوئی تصور نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے،
تمہارے لیے سلامتی کا ایک ہی راستہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر خط کھینچا، پھر بہت سے خط دائیں بائیں کھینچے، فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے یہ اسلام ہے، اس میں سے کوئی دائیں نکلے بائیں نکلے بے شمار راہیں نکلیں گی، لیکن وہ اسلام نہیں ہے۔ تمہارے لیے صرف ایک راستہ ہے، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ پر ایمان تب نصیب ہوگا جب اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے اللہ ہونے کی، واحد لا شریک ہونے کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ جو 3 معبود مانتے ہیں وہ بھی اپنی دلیلیں لیے پھرتے ہیں، کوئی بتوں کو معبود مانتا ہے، ان کی عبادت وہ اپنی دلیل لیے پھرتا ہے۔ ان سب کے درمیان ہمارے پاس کون سی حتمی دلیل ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے؟ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ واحد لا شریک ہے۔ اللہ کے رسول کو رسول مانو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی توحید پہ ایمان نصیب ہوگا، اور اس کی رسالت کی شان یہ ہے کہ اس نے دنیا سے کسی سے کچھ نہیں سیکھا اور ساری دنیا کو سب کچھ سکھایا۔ امی کا معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں سیکھا، اور قیامت تک آنے والی ساری مخلوق کو سب کچھ اسی نے سکھایا۔ اور اس کا اپنا یقین بے مثل و بے مثال تھا، اللہ پر بھی اور اللہ کے احکام پر بھی۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو دوسروں کو سکھانا چاہتا ہے پہلے اسے اپنے علم پر اعتماد اور یقین بھی ہو، اپنا ایمان سالم ہو، سلامت ہو، تو دوسروں کی رہنمائی کر سکے گا، اور اگر اپنا یقین متزلزل ہوگا تو دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ ہمارے ہاں ایک پیری مریدی کا ایک رواج ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہیں خانہ پوری ہو جائے، کسی مشہور خانقاہ کسی مشہور عالم سے ہم کہہ لیں میں نے بیعت کر، پھر جو جی چاہے کرتے رہیں، پھر پیر جانے اور اللہ جانے پیر صاحب بھگتیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنے اعمال خود بھگتنا پڑے گا۔ پیری مریدی اس لیے نہیں ہوتی کہ قیامت کو سارے مریدوں کے گناہ پیر پر لا دیے جائیں گے اور مرید جنت چلے جائیں گے اور پیر مار کھاتا رہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں وہ یقین کی دولت چاہیے، وہ ایمان چاہیے، وہ اعتماد چاہیے جو ہمارے ناک میں نکیل ڈال دے اور ہمیں برائی سے بچائے۔ اپنے اندر وہ یقین و اعتماد ہو کہ ہم برائی سے خود کو بچائیں۔ اب اس کے لیے ہم کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں تو اس کے اپنے پاس ہم سے تو زیادہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی ذرا دے سکے۔ وہ کہاں سے لے گا؟ وہ اپنے شیخ سے لے گا، اور یہ سلسلہ بارگاہ نبوت تک پہنچے گا۔ ساری برکات تقسیم وہاں سے ہوتی ہیں۔ ایک کلاس میں بے شمار لوگ پڑھتے ہیں، بہت سے بچے ہوتے ہیں، بہت سے بچے داخلہ لیتے ہیں آرمی کے کورسز میں، کیا وہ سارے جرنیل بن جاتے ہیں؟ بہت سے بچے پڑھتے ہیں، کیا وہ سارے عالم بن جاتے ہیں؟ کوئی کہاں رہ جاتا ہے، کوئی کہیں رہ جاتا ہے، کوئی جا کر ٹاپ پہ پہنچتا ہے۔
اسی طرح مشائخ عظام کے پاس بھی بے شمار لوگ آتے ہیں، کوئی جا کر نکلتا ہے جو اتنا حاصل کر لے کہ دوسروں تک پہنچا سکے، پھر حاصل کرنا اور بات ہے، اسے آگے پہنچانا پھر اور بات ہے۔ بعض لوگوں میں علمی صلاحیت ہم نے دیکھی ہے، اگر وہ پڑھانا چاہیں تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں، لیکن انہیں کہیں کہ سٹیج پہ تقریر کرو، نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں سٹیج پہ کھڑا کر دو، دھواں دھار تقریر کریں گے، لیکن کہو اس کلاس کو یہ مضمون پڑھا دو، نہیں پڑھا سکتے۔ عالم وہ بھی ہے، عالم وہ بھی ہے، سیکھا اس نے بھی ہے، سیکھا اس نے بھی ہے، لیکن آگے دینے کا، ڈیلیور کرنے کی استعداد ہر ایک کی پھر اپنی ہے۔ تو نسبت جوڑنے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے یہ دیکھنا شرط ہے کہ اس بندے سے مجھے وہ یقین ملے گا، خود اسے یقین ہے، اور اگر ہے تو مجھے اس سے ملے گا۔ کہاں سے پتہ چلے؟ یہ سوال بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام نے کیا تھا۔ اللہ کریم کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے صحابہ کرام پر، اتنی باتیں پوچھیں، اتنی باتیں پوچھیں کہ زندگی کا کوئی پہلو انہوں نے تشنا نہیں چھوڑا، قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کی رہنمائی فرمائے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اب تو چشم عالم سے پردہ فرما جائیں، اب تو سورج نکلا ہوا ہے، جو آتا ہے سورج کے سامنے ہوتا ہے اور جگمگا اٹھتا ہے، جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ کس سے سیکھیں گے؟ کس کو اچھا سمجھیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ فرمایا اس بندے کے ساتھ رہو۔ آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے یہ، اس بندے کے ساتھ رہو جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، یعنی جس کے پاس جا کر آپ بیٹھیں تو اللہ یاد آئے، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، تبھی یاد آئے گا کہ اس کے دل میں بستا ہوگا۔ اب مفاہیم ہم نے بدل لیے، ہماری بدنصیبی، ہم سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جاؤ، اولاد ملے گی، نوکری ملے گی، بیماری سے شفا ملے گی۔ بیماری کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر طبیب ہیں، روزی کے لیے محنت اور مشقت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کھا رہے ہیں اور ان کو بھی مل رہی ہے، جو کافر ہیں ان کو بھی مل رہی ہے، بت پرستوں کو بھی مل رہی ہے، پھر اس میں پیر کا کیا کمال؟ کوئی ایسی بات بتاؤ جو پیر کے علاوہ نہیں مل رہی کسی کو۔ اولاد بھی ساری دنیا کو مل رہی ہے، بدکاروں کو بھی، کافروں کو بھی، ظالموں کو بھی، قاتلوں کو بھی، روزی بھی مل رہی ہے، سارے کھا پی رہے ہیں، بلکہ اکثر بدکار زیادہ دولت مند ہیں۔ تو پھر پیر کے پاس کیا لینے جانا ہے؟ پھر ان بدکاروں کے پاس جاؤ جن کے پاس دولت ہے، شاید کوئی ذرا دے دیں۔ پیر کے پاس وہ دولت ملتی ہے جو دنیا میں نایاب ہے، اور وہ ہے ایمان باللہ، اللہ پر یقین، محمد الرسول اللہ کی رسالت پر وہ یقین جو ہمیں مجبور کر دے آپ کی غلامی پر۔ اور جہاں سے یہ نہ ملے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی چیزیں تو دنیا میں ملتی ہیں، ہر ایک کو ہر جگہ مل رہی ہیں۔ اور فرمایا صرف یہ ایک راستہ ہے، اتباع کر لو محمد رسول اللہ کا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کی رضا کو پا سکو، تاکہ تم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکو۔ حضرات، ہم گرتے گرتے اس سطح پر پہنچ گئے جہاں اللہ کا حکم ہے کہ وَجَعَلَكُمْ شِيَعًا، وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے گا اگر تم میرے نبی کی
اطاعت نہیں کرو گے اور اپنے نفسی خواہشات نفس پر چلتے رہو گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں شیعہ بنا دے گا، گروہ گروہ بنا دے گا، الگ الگ طبقے بنا دے گا، لیذیق بعضکم بعض بعض، اور پھر تم سارے طبقے ایک دوسرے کے قتل عام پہ جڑ جاؤ گے، پھر ایک دوسرے سے لڑو گے، ایک دوسرے کے بندے مارو گے، ایک دوسرے کو تباہ کرو گے، جس کا نتیجہ قومی تباہی ہوگا کہ ایک قوم مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی اور وہ حصے آپس میں لڑ گئے تو وہ قوم تباہ ہو رہی ہوگی۔ آج دیکھ لیں ہم پر یہی عذاب مسلط ہے، ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہمارے بازار محفوظ نہیں، ہماری عدالتیں محفوظ نہیں، ہمارے تھانے محفوظ نہیں، عدالت میں بندہ کھڑا ہے وہ بھی قتل کر دیا جاتا ہے، تھانے میں ہے وہ بھی قتل کر دیا جاتا ہے، بازار میں حتیٰ کہ ہماری مساجد محفوظ نہیں، نماز پڑھنے جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اپنی ہی قوم کے طبقے ہو گئے ہیں، شیعہ ہو گئے ہیں، گروہ گروہ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کیے جا رہے ہیں۔ جعلکم شیعا، تمہیں گروہوں میں بانٹ دے گا، مختلف گروہ بن جائیں گے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، لیذیقکم بعض بعض، کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جائے گا اور اپنے سارے وسائل لے کر اسے قتل کرنے کو چڑھ دوڑے گا۔ یہ عذاب الہی ہے اور یہ ہے حضور کا اتباع چھوڑنے کا نتیجہ۔ اب اس کے بڑے حل ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں سے مذاکرات کریں، کس سے مذاکرات کرو بھائی؟ کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو اس ساری دہشت گردی کو کنٹرول کر رہا، یعنی مذاکرات کرو کس سے کرو؟ کوئی ایسا بندہ تو ہو جس سے آپ مذاکرات کریں اور وہ ساری دہشت گردی کو کنٹرول کر رہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں۔ ہر ایک کے پاس ایک ایک گروہ ہے، کتنے گروہوں سے مذاکرات ہوں گے؟ تو سیدھا سا ایک راستہ ہے، وہ ہم کیوں نہیں اختیار کرتے کہ ہم توبہ کریں اور دامن پیغمبر کو تھام لیں، اپنی زندگی کو حضور کے اتباع کے سانچے میں ڈھال لیں۔ اللہ اس عذاب سے ہمیں نجات دے دے۔ عذاب کا علاج توبہ ہوتی ہے، مذاکرات نہیں ہوتا۔ عذاب الہی جب آتا ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر توبہ کی جائے۔ پرسوں میں سن رہا تھا ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب تقریر فرما رہے تھے، مجھے حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی، بڑے زور سے کہہ رہے تھے کہ ہم قرآن و سنت کا نظام لائیں گے، اس نظام کو ہم بدل دیں گے، 1400 سال پہلے کا نظام لائیں گے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، خوشی بھی ہوئی اور ڈر بھی لگا کہ جب حکمرانوں پر بوجھ آتا ہے تو ایسی باتیں کرتے ہیں، جب لوگ ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار یہ کام مشکل ہے۔ تجربہ ہے نا ہمارا، ہم سے ایسی ہوتی رہی۔ میرے خیال ہے جتنے حکمران پاکستان میں گزرے ہیں، میری ذاتی رائے کے مطابق کردار کے اعتبار سے سب سے بہتر ضیاء الحق صاحب تھے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ مجھے ووٹ دو، 5 سال کے لیے میں صدر بن جاؤں گا اور اسلام نافذ کروں گا۔ ووٹ مل گئے، ووٹ بھی یہی تھے کہ کیا تم چاہتے ہو اسلام نافذ ہو یا نہ ہو؟ ہاں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام نافذ بھی ہوگا اور میں 5 سال صدر بھی رہوں گا۔ اب کون اس پرچی پہ نہ لکھتا ہے جس پہ لکھا ہو کہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو ووٹ تو مل گئے۔ بعد میں انہوں نے فرمایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آدھا کام تو ہو گیا، میں صدر تو بن گیا، باقی آدھا نفاذ اسلام والا وہ مشکل ہے، وہ نہیں ہو۔ تو 50% کام میں نے کر دیا۔ تو اب کیا خبر وزیر اعلیٰ صاحب کی بات بھی وہ 50% پہ آ کے نہ رک جائے۔ اسلام کا ظہور جب ہوا تو دنیا میں کہیں کوئی نہ انصاف تھا، نہ عدالت تھی، نہ امن تھا۔ رومنز نے عدالتیں بنائیں اور ہسٹوریکلی تاریخی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کو
مہذب دنیا کو قانون اور عدالتیں اور یہ نظام رومنز نے دیا. رومن میں عدالتیں کیا تھیں؟ کسی شخص کے خلاف کسی اہلکار نے شکایت کر دی، وہ پکڑا گیا. ایک بندے نے جرم کیا، اس کا سارا خاندان دھر کے لے آئے، بیویاں، بچے، بزرگ، بوڑھے سارے لے آئے. اب اس کی بات تو کسی نے سننی نہیں، نہ اسے بولنے کا حق ہے، نہ اس کا وکیل ہے، نہ کوئی دلیل ہے. اب عدالت میں آ گیا. اب جو جب جج کی مرضی وہ کر دے. اور سزائیں یہ تھیں کہ اسے بھوکے درندوں کے سامنے ڈال دو اور تماشا دیکھو. اسے آئین و دستور کہا جاتا ہے اور آئین کے بانی انہیں کہا جاتا ہے. اور یہی عالم روئے زمین کا تھا جب اسلام کا ظہور ہوا. نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرد کے حقوق متعین کیے، بچے سے لے کر بوڑھے تک، مرد سے خواتین تک. اور صرف متعین نہیں کیے، عملاً نافذ کر کے ایک ریاست بنا کے دنیا پہ ان کو نافذ کر کے عملاً ان کے نتائج سے انسانیت کو بہرہ کر کے آپ نے پردہ فرمایا. اور بڑے تھوڑے عرصے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے روئے زمین پر پھیلا دیا اور معلوم دنیا کے 3 حصے فتح کر کے ایک ریاست بنا دی. اس کے بعد اقوام مغرب نے یہ دیکھا، ایمان تو وہ نہ لائے، نبی تو انہوں نے نہ مانا، لیکن انہوں نے کہا کوئی بات اس میں ہے کہ اتنی مخلوق جو جسے یہ فتح کرتے ہیں وہ بجائے غلام بننے کے مسلمان بن جاتی ہے، ان کے ساتھ مل جاتی ہے. یہ کوئی ایسا نظام ان کے پاس ہے جو لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، انہیں آرام دیتا ہے، لوگ ان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں. تو نظام اسلام سے خوشہ چینی کر کے انہوں نے اپنے نظام بنائے کہ انسانی حقوق کیا ہیں، بچوں کے کیا ہیں، خواتین کے کیا ہیں، مردوں کے کیا ہیں. ہر عمل کے 2 نتیجے ہوتے ہیں، ایک دنیا میں، ایک آخرت میں. اخروی نتیجہ بہتر کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن دنیاوی نتیجے کے لیے ایمان شرط نہیں. اچھی دوا کافر کو بھی دو، اسے شفا ہوگی. اچھا کھانا اسے بھی دو، صحت مند ہوگا. اچھا پانی اسے بھی دو، اس کی پیاس بجھ جائے گی. اب اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا، اس کے لیے ایمان شرط ہے. اگر آخرت پر ایمان نہیں تو سزا پائے گا. آپ دنیا کفر کے مغرب ہو یا مشرق ہو، وہ طریقے دیکھ لیں جو انہوں نے تجارت میں، حکومت میں، سیاست میں، مختلف شعبوں میں اپنائے، جو قبل اسلام نہیں تھے، جو انہوں نے مسلمانوں سے لی. ان شعبوں میں وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں. ہماری بدنصیبی یہ کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا اور ہم نے اپنے طریقے ایجاد کرنے شروع کر دیے. ہم مار کھا رہے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران اگر اسلام نافذ کریں تو نور علی نور ہے، لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں تو انسانوں کو، رعیت کو، عوام کو وہ حقوق تو دیں جو غیر مسلم اقوام کو مل رہے ہیں. وہ انسانی حقوق تو دیں. یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، اسکینڈینیویا میں، جاپان میں، چین میں جو عام آدمی کو جو حق مل رہا ہے وہ تو دیں. تو بھی یہ بدامنی بڑی حد تک کم ہو جائے. لیکن اگر حکمران نہیں کرتے تو کیا ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں؟ ہم بھی حکمران ہیں. یہ وجود ہماری سلطنت ہے، اس پر ہماری حکومت ہے. ہم اس پر تو محمد الرسول اللہ کا کیا احکام کو نافذ کریں، ہم کچھ تو کریں. فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے ہر ایک حکمران ہے
اپنا بدن تو اس کی ریاست ہے، کسی کا خاندان اس کے ماتحت ہے، کسی کی بات محلہ سنتا ہے، کسی کی بات ہزاروں اور لاکھوں لوگ سنتے ہیں، تو جہاں تک جس کی بات سنی جاتی ہے وہاں تک وہ حکمران ہے، اور اس کے بارے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان لوگوں کو کیا بتایا، کیا سمجھایا، کیا کرنے کا حکم دیا۔ تو ہم انفرادی طور پر بھی اگر اتباع نبوت شروع کر لیں تو الحمدللہ اس بہت سی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس کے طفیل بھی کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی، کچھ نہ کچھ کمی آئے گی، چونکہ میرے اندازے کے مطابق پاکستان کی آبادی کم و بیش 21 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جسے حکمران 16 کروڑ کہتے ہیں۔ اور یہ ہمارا عجیب، ہماری بدقسمتی ہے کہ کبھی حکومت کے پاس شمار ہی پورے نہیں ہوتے۔ جو پروجیکٹ بنتے ہیں وہ 16 کروڑ کے لیے بنتے ہیں، کھانے والے 21 کروڑ ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی سرے نہیں چڑھتا۔ ہمارا جو حکومتی طریقہ ہے خانہ شماری، پھر مردم شماری، بے شمار ایسے خانے ہیں جن تک کوئی جاتا ہی نہیں، جن گھروں کو کوئی گنتا ہی نہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی گھر ہے ہی نہیں۔ یہاں ہمارے دیہات میں ہی دیکھ لیں، جنگلوں میں کہاں تک لوگ پڑے ہیں، کون ان کی خانہ شماری کو جاتا ہے؟ 2-4 گاؤں کے گھروں پہ نمبر لگا دیا اور بات ختم۔ شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا، یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، کوئٹہ وغیرہ، ان میں تو بے شمار مخلوق ایسی ہے جو کسی شمار قطار میں نہیں، جس کے آنے کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کتنے لوگ آج کراچی آئے ہیں اور کتنے آج کراچی سے چلے گئے ہیں، کوئی کسی کو پتہ نہیں۔ تو 3 گنا آبادی ہے شہروں کی، اور حکومتی کاغذات میں وہ 1 کروڑ ہے، عملاً وہاں 3 کروڑ بندے رہتے ہیں۔ یہ عجیب تماشا بنا ہوا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد 16 کروڑ ہیں اگر، تو ہر فرد 16 کروڑ حصہ ہے پاکستان کا۔ 20 کروڑ ہیں تو ہم میں سے ہر ایک 20 کروڑواں حصہ ہے پاکستان کا۔ ملک زمین سے اور جغرافیے سے نہیں بنتے، ملک افراد سے بنتے ہیں، قومیں افراد سے بنتی ہیں اور ملک قوموں سے بنتے ہیں۔ ہر فرد ایک پاکستان ہے۔ تو یہ پاکستان جو میرے قبضے میں اللہ کریم نے دے رکھا ہے، میں اس پر تو اسلام نافذ کروں۔ جب دوسروں کو کہتا ہوں کہ سب پر کرو تو میں خود اس پر تو کروں، اور مجھے یہ یقین تو نصیب ہو کہ میرا رزق اللہ کے پاس ہے، میرے ذمے جائز محنت کرنا ہے۔ حصول رزق کے لیے محنت کرنا سنت ہے، حکم ہے، فرض ہے۔ حصول رزق کے حلال کے لیے محنت کرنا فرض ہے، مجھے اپنا وہ فرض ادا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن جو بال بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، بیوی بچوں کو، وہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، صدقہ تو عبادت ہے، تو بیوی بچوں کو پالنا تو اس پر فرض ہے، وہ نانو نفقہ ان کا تو اس کے ذمے ہے۔ تو فرمایا فرض کا پورا کرنا ہی تو عبادت ہے۔ فرض پورا کرتا ہے نا، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، تو یہی تو عبادت ہے۔ تو شریعت کے مطابق مشقت محنت کریں گے تو وہ عبادت ہوگی، رزق تو اللہ نے دینا۔ تعلقات کو بہتر رکھنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، اپنے علاوہ دوسروں کا بھلا چاہنا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، اور ہر فرد ذاتی طور پر تو شروع کرے، اس چھوٹے سے حصے کو تو اسلامی ریاست بنا دے، اللہ کرے یہ بڑھتے بڑھتے سارے ملک کی اصلاح ہو جائے۔ سوائے اتباع سنت کے آبادی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ یہ جن اقوام مغرب کی میں نے بات کی ہے نا، ان کو بھی دیکھ لو، جہاں جہاں انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہے عملی زندگی میں، ایمان تو انہیں نصیب نہیں، عملی زندگی میں جو اپنایا موج کرنا ہے، جہاں جہاں چھوڑا ہے، مثلا انہوں نے سودی نظام کو نہیں بدلا، آج بھی لندن میں بھی، نیو یارک میں بھی، باقی ممالک میں بھی، ہر شہر میں اتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پہ اور پلوں کے نیچے رات بسر کرتے، امیر امیر تر ہو گئے، غریب غریب تر ہو گئے۔
مرد و عورت کے تعلقات کے بارے میں انہوں نے اسلام کا اتباع نہیں کیا. آج باپ بیٹی کو اور بھائی بہن کو برائی سے نہیں روک سکتا. آج وہ تنگ ہیں اپنے اس سے اور اس سے واپس نہیں آ سکتے. اسی طرح مسکرات کے معاملے میں انہوں نے اتباع نہیں کیا، اس سے خود بیزار ہیں، تنگ ہیں، پریشان ہیں. جہاں جہاں انہوں نے اسلام سے ہٹ کر رہا وہاں وہ بھی ذلیل و خوار ہے. ان کی معیشت بھی بیٹھ رہی ہے، اسی سود کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ممالک ڈوب رہے ہیں. تو حتمی راستہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. میرے بھائی محنت کرو، مجاہدہ کرو. اس سارے مجاہدے، اس سارے محنت کا حاصل وہ یقین محکم ہے، وہ غیر متزلزل یقین ہے جو ہمیں اتباع رسالت پہ کاربند کرتا. اور اپنا محاسبہ کیا کرو، دیکھو کہ ہمارا آج جو ہے ہمارے کل سے بہتر ہونا چاہیے، کچھ چیز ہمیں حاصل ہونی چاہیے. اور ہماری ساری دولت، جو کچھ ہم اس دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کتنا اتباع کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی دولت اور مقصد حیات یہی ہے. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.